السلام علیکم دوستو، خوش آمدید در حقیقت میں، جہاں ہم کہانیاں صرف سناتے نہیں بلکہ دلوں میں اتارتے ہیں۔ یہ قصہ صرف صحرا کی پیاس کا نہیں بلکہ یقین کی روشنی کا ہے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی ہے جو راستہ کھو بیٹھے تھے مگر اللہ کو نہیں بھولے تھے۔ یہ ہے کوئل گمشدہ قافلے کا قصہ اور اللہ پر یقین کا سفر۔ بغداد سے جوب کی طرف نکلنے والا قافلہ ابتدا میں روشنی اور امید کے ساتھ روانہ ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حج کے سفر پر تھے۔ سواریوں پر سامان، پانی کے مشکیزیں، کھانے کے تھیلے اور دلوں میں عقیدت کا سچا رنگ تھا۔ یہ قافلہ دنیاوی فاصلہ طے کرنے نہیں بلکہ روحانی بلندی پانے نکلا تھا۔ قافلے کی قیادت حاجی نعمان کر رہے تھے، جنہیں لوگ برسوں سے راہ حق کا مسافر مانتے تھے۔ ان کی آواز میں وقار تھا، نگاہوں میں وہ روشنی تھی جو بس اللہ پر یقین رکھنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ 3 دن تک قافلہ آسانی سے چلتا رہا، مگر چوتھے دن سورج کی تپش اور دھول نے راستوں کی پہچان چھپا دی۔ پانی کم ہونے لگا، کھانے کے تھیلے ہلکے ہونے لگے اور اونٹوں کی رفتار سست ہو گئی۔ قافلے میں بدگمانی پھیلنے لگی، کچھ لوگ شکوہ کرنے لگے، کچھ نے خود کو بدقسمت کہا، کچھ اللہ سے شکایت کرنے لگے۔ اسی وقت ایک ننھی بچی نرین نے اپنے باپ یوسف سے کہا، آبا، یہ پرندہ ہمیں راستہ دکھا رہا ہے، کہہ رہا ہے ادھر سے نکلو۔ وہ پرندہ ایک کوئل تھی جو قریب جھاڑی پر بیٹھ کر بار بار آواز دے رہی تھی۔ تاجر سلمان ہنسا اور بولا، کیا اب ہم کوئل کی آواز پر سفر کریں گے؟ لیکن بزرگ نعمان نے کہا، عقل وہی ہے جو اللہ کے اشارے کو پہچانے۔ اللہ چاہے تو رہنمائی چراغ سے کرے یا ایک کوئل سے۔ نعمان نے اعلان کیا، میں اس آواز کے پیچھے جا رہا ہوں، جو ساتھ چلنا چاہے آ جائے، جو رکنا چاہے بیٹھ جائے۔ یاد رکھو، راستے رکھے قدموں پر نہیں کھلتے، یقین پر کھلتے ہیں۔ قافلہ 2 حصوں میں بٹ گیا، کچھ لوگ رک گئے، باقی نعمان کے ساتھ چلنے لگے۔ سفر سخت ہوتا گیا، سورج آگ برساتا رہا، مگر کوئل کی آواز ان کے قدموں کو ہمت دیتی رہی۔ راستے میں ایک عورت صفیہ اپنے 2 بچوں سمیت گر پڑی۔ اس نے کہا، یا رب، ہم تیری طرف ہی آ نکلے ہیں، ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑنا۔ نرین نے صفیہ کا ہاتھ پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ، ہم تجھے نہیں بھولے، تو بھی ہمیں یاد رکھ۔ اتنے میں کوئل کی آواز اچانک بند ہو گئی، قافلہ رک گیا، سب پریشان ہوئے۔ سعد نے کہا، اب تو اللہ بھی خاموش ہے۔ نعمان نے جواب دیا، اللہ خاموش نہیں، وہ دیکھ رہا ہے کون اس کی نعمتوں پر یقین رکھتا ہے اور کون اس کی ذات پر۔ اسی دوران ایک نوجوان فراج نے کہا، مجھے اجازت دیں، میں اس سمت دیکھ کر آؤں جہاں آخری بار آواز آئی تھی۔ وہ گیا اور کچھ دیر بعد خوشی سے لوٹا۔ میں نے پانی دیکھا ہے، جھاڑیوں کے نیچے نمی ہے، اگر کھودیں تو پانی نکل سکتا ہے۔ سب نے شکر ادا کیا۔ کھودنے پر زمین سے پانی کا چشمہ نکل آیا، عورتوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، بچے ہنسنے لگے، مردوں نے سجدہ شکر کیا۔ نرین نے کہا، میں نے کہا تھا نا، اللہ ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ قافلے والوں نے پانی پیا، سکون پایا اور پھر دوبارہ سفر شروع کیا۔ راستہ اب بھی اجنبی تھا مگر دلوں میں یقین کی ٹھنڈک اتر چکی تھی۔ رات کو جب سب آرام کر رہے تھے تو دوبارہ کوئل کی آواز سنائی دی۔ نعمان نے کہا، تو ہماری منزل نہیں تو بس ایک نشانی ہے۔ اصل رہنمائی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کوئل پرواز کر کے آسمان کی طرف چلی گئی۔ چند دنوں بعد قافلے کو ایک بڑا کارواں ملا جو مکہ جا رہا تھا۔ ان کے پاس پانی، کھانا اور نقشے تھے۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے نہ صرف پانی دیا بلکہ رہنما بھی بھیج دیے۔ جب قافلہ مکہ پہنچا اور کعبہ کی پہلی جھلک آنکھوں میں اتری تو ہر دکھ، ہر آنسو اور ہر دعا ایک دم مکمل ہو گئی۔ نعمان سجدے میں گر پڑا اور دل ہی دل میں کہا، آئے رب، تو نے ہمیں گم ہونے دیا تاکہ ہم خود کو ڈھونڈ سکیں، پھر تو نے ہمیں اپنی طرف بلا لیا۔ یہ سفر تیرا تھا اور ہم محض مسافر تھے۔ صفیہ نے نورین کو گلے سے لگایا اور کہا، یہ صرف کوئل کا قصہ نہیں تھا بیٹی، یہ اللہ پر یقین کی کہانی تھی۔ جس نے ہمت نہ چھوڑی اسے منزل ضرور ملی۔ یہ ہے یقین، صبر اور دعا کا سفر، جس کا انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔